السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید کے رول میں مد العوض کو پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مد طبیعی کو دو مد فالو کرتی ہیں، ایک مد صلہ صغریٰ اور دوسری مد العوض۔ مد صلہ صغریٰ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اور اس کی استثناءات یعنی ایکسیپشن جو ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیا۔ So now we will move to مد العوض یعنی مد العوض کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ مد العوض ایسی مد ہے کہ جب کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر یعنی تنوین فتحہ ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے یعنی سٹاپ کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، اس کو الف مدیہ میں تبدیل کر دیں گے۔ وقفاً یہ مد ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا، وصلاً یہ مد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہے یعنی تنوین فتحہ ہے تو وہاں ہم وقف کرتے ہوئے سٹاپ کرتے ہوئے اس حرف کو الف مدیہ میں بدل دیں گے۔ اور اگین یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ یہ مد تب ہی ہوگی کہ جب آپ اس پر وقف کر رہے ہیں، وقفاً ناٹ وصلاً، یعنی جب آپ لفظ کو ملا دیں گے اگلے لفظ کے ساتھ تو پھر یہ مد نہیں رہے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، یعنی تنوین فتحہ پر نون ساکنہ کا رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہم بات ہے اس کی۔ تو اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے بناءً، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ بناءً کے ورڈ پر رکتی ہیں تو دیکھیں حمزہ کے اوپر ڈبل فتحہ ہے یعنی تنوین ہے، دو زبر ہے، تو ہم اس پر کیسے وقف کریں گے؟ بنا آ دو حرکت پہ میں رکی، ٹھیک ہے؟ اس پہ جھٹکا نہیں دیں گے، یعنی اس کو دوسرے حمزہ کے ساتھ مکس نہ کیجئے جس کے اوپر ایک حرکہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں السماء تو اس میں زبر پیش یا زیر، اگر حمزہ کے اوپر ایک حرکہ ہے تو پھر ہم جھٹکے کے ساتھ رک جائیں گے، لیکن اب یہاں پر کیا ہے سلسلہ، یہاں پر دو زبر ہے، تنوین ہے، تو یہ رول ہی چینج ہو گیا۔ اب اس پر رکتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ہم مد العوض اس کو بنا دیں گے اور یہ بنا اس طرح بن گیا۔ اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت نمبر 27 کو دیکھیے تو اس میں ہم جب پڑھتے ہیں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، آیت کا آخری پارٹ میں نے پڑھا ہے اور اس میں مان کا ورڈ آتا ہے، سیم وہی اگزامپل جس طرح بنان کا ہے، لیکن میں مان پہ نہیں رکی تو میں نے کیا کیا، اخفا کر دیا، ماء فراتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں ماء پہ رکوں گی وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً، دو حرکت، کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہے۔ اب حمزہ کے علاوہ بھی اور اگزامپلس ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ہدا، یہ اکثر جگہوں پر ورڈ آئے گا، تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ دال کے اوپر دو زبر ہے، تو اب اس پر وقف کریں گے یعنی وقفاً ناٹ وصلاً، وقفاً یہ کیا ہوگا، الف مدیہ بن جائے گا، الف مدیہ دو حرکت پہ۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ مد طبیعی کو فالو کر رہی ہے نا، مد طبیعی میں دو حرکات ہیں بس، تو یہ کیا بنے گی، ہدا، وقفاً، بس وقفاً۔ اگر آپ وصل کریں گے ہدا کے آگے کوئی ورڈ ہے تو اس کو اسی طرح لیتے ہوئے چلیں گے، آپ نون ساکنہ کا جو رول ہے جو بھی وہ آپ اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وقفاً کیا کر رہی ہیں آپ، ہدا۔ اسی طرح اگلی مثال کو دیکھیے، شکورا، را کے اوپر دو زبر ہے، آگے الف، شکورا۔ اسی طرح مسمع، میم کے اوپر دو زبر ہے تو کیا ہم نے اس کو کیا، الف مدیہ بنا دیا، مسمع، وقفاً۔ پھر بار بار میں آپ کو یہ دہرا رہی ہوں، وقفاً یہ مد ہوگی، وصلاً یہ مد العوض نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ مد العوض کو آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ مد العوض کی بھی استثناءات ہیں، ایکسیپشنز ہیں، لائک مد صلہ صغریٰ۔ تو مد العوض کی استثناءات کو دیکھتے ہیں، ایکسیپشنز کو دیکھتے ہیں۔ اور مد العوض کی ایکسیپشن کی ڈیٹیل میں بات کچھ یوں ہے کہ ہا تانیث یعنی جس کو ہم عام زبان میں گول تا کہتے ہیں، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تو بات کچھ یوں ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں گول تا یعنی ہا تانیث ہو
اور اس پر 2 زبر ہو اور ہم اس پر وقف کرنا چاہیں، سٹاپ کرنا چاہیں، تو کیا کریں گے کہ ہم اس کو الف مدیہ میں تبدیل نہیں کریں گے. یہ ہے ایکسیپشن. ٹھیک ہے، ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، جیسے آپ کو انشاءاللہ مثالوں سے اندازہ ہوگا. تو دیکھیے پہلی مثال وعلانیتاً. ٹھیک ہے، وعلانیتاً. اب میں کہوں کہ آپ اس پر رکیے، وقف کیجئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر میں نے الف مدیہ نہیں بنانا آخری حرف کو. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ تا ساکن ہو جائے گا، بس ہا کی آواز آئے گی. وعلانیہ، بس کیسے؟ وعلانیہ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حسنتاً، اگر آپ وصل کرتی ہیں تو پھر تو اسی طرح آپ پڑھیں گے جو بھی اس کی حرکات ہیں، لیکن اگر آپ رکتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں رکوں یہاں پر، تو پھر کیسا ہوگا؟ حسنہ. حسنہ، یعنی ہا کو میں نے ساکن کر دیا. پھر اسی طرح اگلی مثال رحمہ. رحمہ، اس پہ بھی ہا کو میں نے ساکن کر دیا، یعنی اس پر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں رہی. یعنی ہا کو ساکنہ کے طور پر پڑھ دیا ہم نے، اور وصل کرتے ہوئے بھی، یعنی اگلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی کوئی مد اس پر نہیں ہوگی. یعنی گولتا اپنی حرکات کے مطابق ہی پڑھی جائے گی. تو یہ ہوگی مد العوض کی استثناءات، اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئیں گی. اور یہ بہت اہم اور بیسک رولز ہیں جن کا سمجھنا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وقف کرنے کا طریقہ پتہ ہے تو اٹ ڈسکرائبس کہ آپ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں. اور اس کے برعکس، یعنی دوسری طرف بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہو، اگر اس کو وقف کرنے کے طریقے نہیں معلوم، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس لفظ پہ سٹاپ کر رہی ہوں تو کیسے کروں گی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کریم صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ ان رولز کو سمجھیے، پڑھیے. تھوڑا سا وقت لگتا ہے، پہلے آپ کو رولز کی پہچان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. جب آپ جگہ جگہ اس کی اگزامپلس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کانسیپٹ اور کلیئر ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. تو سیکھیے اور آگے سکھائیے، اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. تو جی مد العوض کے بارے میں آج ہم نے جان لیا کہ یہ مد وقفاً ہوتی ہے اور اس کی استثناءات کیا ہیں. کچھ نہ سمجھ آئے تو ضرور پوچھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.